اور جن لڑکیوں نے یہاں پہ تقریر پیش کی، الحمدللہ ان کی تقریر اور ان کے پروگرامات سے انشاءاللہ کہ دیش کی جو آزادی ہے ساری چیزیں الحمدللہ سمجھ میں آ چکی ہیں۔ صرف میں ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی حب الدنیا رأس كل خطیئہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس بھارت عظیم کو علماء کرام اور تمام برادران وطن کی محنتوں سے اس ملک کو آزاد کیا اور اس ملک کو انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے جتنے علماء کرام نے اور برادران وطن نے قربانیاں دی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ علماء کرام نے قربانیاں دی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ اور آج ہم کو اگر اس ملک کے اندر یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے اس ملک کے رہواشی ہیں، ہمیں ثبوت پیش کیجیے، تو ان سے آپ کھلے الفاظ بھی یہ کہہ دو کہ اس ہندوستان کو جامع مسجد کس نے دیا، اس ہندوستان کو لال قلعہ کس نے دیا، اس ہندوستان کو جو ہے قطب مینار کس نے دیا۔ قطب مینار میں جا کر اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک کی ساری آیتیں اس قطب مینار کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ تو کوئی انگریز نے تو یہ الفاظ نہیں لکھا ہوگا۔ اس ملک کے اندر اگر ہمیں کوئی پروف مانگتے ہیں تو ہم قطب مینار دیں گے، دارالعلوم دیوبند دیں گے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے اندر کے خاص قبرستان کے علماء کرام کے ہم مزاریں پیش کریں گے کہ ان علماء کرام جو آج اس بھارت کے زمین کے اندر آرام کر رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دے کر اس ملک میں وہ آزاد ہیں اور آرام کر رہے ہیں، یہ ہم سب سے بڑی دلیل آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میں ابھی ایک بچی کی جو عمارہ نام کی لڑکی کی تقریر سن رہا تھا تو مجھے اس وقت یہ اندازہ لگا کہ مجھے آپ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمارہ لڑکی نے الحمدللہ اتنی زبردست تقریر کی ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک کی ساری چیزیں اس بچے نے بتائی ہے۔ میں اپنی طرف سے اور سارے ادارے حاضرہ کی طرف سے اس بچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر اب کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے اللہ والے بہت محنت کر رہے ہیں آپ حضرات کی سکون کے خاطر۔ انشاءاللہ ان کی دعائیں ایسی ہمیں نظر آتی ہیں کہ اب ہمیں اس ملک میں امن اور سکون سے رہنے کے لیے کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں ہے، بے فکر رہے، کیونکہ ہم نے آزادی دی ہے خون کے ذریعے سے۔ ہم نے آزادی جو ہے صرف ترنگے کے سامنے ٹھہر کر آزادی ہم نے نہیں دی، اس خون کو، اس مٹی کے اندر ہم نے آزادی دی ہے۔ اس مٹی گواہ، یہ مٹی بھارت کی گواہ ہے کہ ہمارا خون اس بھارت کی مٹی کے اوپر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ علماء کرام کا اور یہ برادران وطن کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ حضرات سے اتنی درخواست ہے کہ آپ صرف محنت کریں، تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم کے علاوہ اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ قلم تیار رکھیں، انشاءاللہ وہاں لڑنے کے لیے سارے علماء کرام تیار ہیں۔ میں اتنی بات کو اپنی یہیں ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ذریعے سے۔ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ ہم وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے۔ برا وقت جب آتا ہے وطن پر اے وطن والو، برا وقت جب آتا ہے وطن پر اے وطن والو، ہم اپنی جان دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔